الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، اس کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی بہت سی نشانیاں اتاری ہیں، جن نشانیوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی نشانیاں، آیات جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا، اور ایک جگہ نہیں بار بار بیان کیا۔ تولج اللیل والنہار وتولج النہار فی اللیل تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات اور دن کے بدلنے کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میری نشانیاں ہیں۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو دن کے اجالے میں بدل دیتا ہے، پھر دن کے اجالے کو رات کی تاریکی کے اندر بدل دیتا ہے۔ موسموں کا بدلنا یہ بھی اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے۔ گرمی کا موسم، کوئی آدمی سائے کے اندر بھی بیٹھا پسینے سے شرابور ہوتا ہے، دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جب اللہ جل شانہ موسم کو بدلتے ہیں، پھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر لوگ سورج کی گرمی کے اندر اور سورج کی تپش کو لینا پسند کرتے ہیں۔ اس سب کے اندر اللہ جل شانہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی قدرت ہے۔ اسی کے متعلق سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 44 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ وہ اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے اندر عبرت ہے اولی الابصار کے لیے۔ ابصار بصیرت والوں کے لیے، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت جو ہوتی ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہا جاتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصیرت کہا جاتا ہے۔
اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر اولی الابصار کہا ہے۔ آنکھیں تو سب کی ہیں، اللہ نے سب کو دیکھنے کی توفیق تو دی ہے، جو بھی زندہ انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، بصارت تو ہے، آنکھیں تو ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن ایک دیکھنا وہ ہے جس کو ذرے ذرے کے اندر اللہ کی قدرت نظر آئے گی، جس کو پتے پتے کے اندر اللہ کی شان نظر آئے گی، جس کو ایک ایک روشنی کی لہر کے اندر اللہ جل شانہ کی طاقت اور کبریائی نظر آئے گی۔ جو آسمانوں کی بلندی کو دیکھے گا تو اس کی زبان پر اللہ اکبر آئے گا، پہاڑوں کی بلندی کو دیکھے گا تو اللہ کی کبریائی کا اس کو ذہان اور استحضار آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت والے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں رات اور دن کا بدلنا تو ہم روز دیکھتے ہیں، موسموں کا بدلنا بھی ہم دیکھتے ہیں، بادل آتے ہیں اس کے اندر سے بارش کا برسنا بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے، وہ چھوٹا سا تنا زمین کو پھاڑ کر باہر آنا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک خشک تنا وہ سبز ہوتا ہے، اس کے اوپر پتے لگتے ہیں، پھر پھول، وہ پھول ہماری آنکھوں کے سامنے پھلوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ پھل سبز ہونے کے بعد پک جاتا ہے اور اس کے اندر ذائقہ اور رنگ بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہم روزانہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہمیں حیرانگی نہیں ہوتی، ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، ہم استحضار نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں کرتے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار نہیں کرتے۔ مولا تو کیسی شان والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، علم والا ہے، بصیرت والا ہے، تو کیسی تیری شان ہے، ایک تنے کے اندر تو نے کیسا میٹھا پھل اور اس کے اندر ذائقہ، پھر اس کے اندر نرمی، پھر اس کے اندر رنگ، پھر اس کے اندر ذائقہ، پھر اس کے اندر قسمیں، پھر اس کو غلافوں کے اندر تو نے جکڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ عبرت والے ہیں کس کے لیے؟ اولی الابصار، جو بصیرت والے ہیں۔ کافر دیکھے گا وہ اس کو سائنس کہے گا، وہ اس کو کچھ اور نام دے گا، لیکن ایمان والے کے دیکھنے میں اور کافر کے دیکھنے میں یہ فرق ہے۔ ایمان والا جب ان نشانیوں کو دیکھتا ہے فوراً استحضار اللہ کا آنا چاہیے، فوراً اللہ کی کبریائی دل میں آنی چاہیے، اللہ کی بڑائی دل میں آنی چاہیے، اللہ کی قدرت سامنے رکھنی چاہیے۔ مولا تو کیسی قدرت والا ہے، تو نے اس خشک تنے کو سبز کر دیا، پھر اس کو پھلوں سے لاد دیا، پھر اس کو خوبصورت رنگ اور ذائقہ دے دیا۔ جب میرے اوپر پریشانی آئی مولا، جس طرح تو نے اس تنے کو سرسبز بنایا، میری پریشانی بھی تو ہی دور کرے گا، میری تنگی بھی تو ہی دور کرے گا، میری بیماری بھی تو ہی دور کرے گا، میری پریشانی بھی تو ہی دور کرے گا، میرے اوپر قرض بھی تو ہی اتارے گا، میری تکلیف بھی تو ہی دور کرے گا۔ یہ ایک مومن ابصار بصیرت والوں کا ذہن ہونا چاہیے کہ جب وہ دیکھے ایک تنے کو فوراً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا یہ ایمان والوں کے لیے، یہ عبرت ہے اولی الابصار بصیرت والوں کے لیے۔ لہٰذا یہ بصیرت اللہ سے مانگو، استحضار مانگو، توجہ مانگو، اللہ کی طرف سے جو ہے نسبت مانگو۔ ایک عالم نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا اگر ہم کسی آم کے درخت پر کیلا دیکھ لیں یا کیلے کے درخت پر آم دیکھ رہے ہیں، لوگ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور مثالیں دیں گے، دنیا میں ایک شور ہو جائے گا کہ آم کے درخت پر کیلا کیسے آ گیا، کیلے کے درخت پر آم کیسے آ گیا۔ فرمایا آم کے درخت پر آم کا اگنا بھی اتنا ہی عجیب ہے جتنا کیلے کے درخت پر آم کا اگنا عجیب ہے۔ آم کے درخت پر آم کا آنا بھی عجیب ہے، لیکن چونکہ روز دیکھتے ہیں، ایک عام مشاہدہ ہے، اس لیے ہمارا ذہن استحضار نہیں جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان دیکھو۔ تو جب بھی فرمایا اولی الابصار، میں نے عرض کیا رات اور دن کا ہم بدلنا دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، استحضار نہیں ہوتا ہے۔
ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جاتے ہیں. سخت بیمار ہے, اللہ صحت دے دیتا ہے, صحت والا ہے, اللہ چارپائی پر ڈال دیتا ہے, پھر وہاں سے اٹھا دیتا ہے, لیکن استعذار پھر بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف توجہ پھر بھی نہیں ہے. میں نے عرض کیا رات اور دن کا بدلنا اور موسموں کا بدلنا. ابھی کچھ عرصہ پہلے گرمی کی حالات تھی, یہاں کوئی اس حال میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. آپ کے علم کے اندر ہے زیادہ نیچے حال کے اندر, اوپر گرمی ہے, نیچے موسم ٹھنڈا ہے. اب اللہ جل شانہ نے پلٹا دیا, اب جو ہے موسم تبدیل ہوا. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے. موسم کا بدلنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. لہٰذا چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو, دونوں حال کے اندر ایمان والے کی زبان کے اوپر الحمدللہ کا لفظ ہونا چاہیے, اور دونوں حالت کے اندر چاہے خوشی آئے اس پر اللہ کا شکر, پریشانی آئے اس پر اللہ جل شانہ کا صبر. لہٰذا اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے عرض کیا ابھی موسم کی تبدیلی ہے, اس حوالے سے چند باتیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے اور سنن کبریٰ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا, فرمایا الشتاء ربیع المؤمن, سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے. ربیع بہار کو کہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں سردی کا موسم ایمان والے کے لیے بہار کا موسم ہے. میں اور آپ بہار کس کو سمجھتے ہیں؟ جب موسم معتدل ہوتا ہے, پھول کھلے ہوتے ہیں, دنیا کی خوش رنگیاں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں بہار کا موسم آ گیا. حضور فرما رہے ایمان والے کے لیے بہار کون سی ہے؟ سردی کا موسم ہے. اور وجہ ذکر کی قصر نہارہ, فرمایا قصر نہارہ فصاما, دن چھوٹے روزہ رکھے, وطال لیلہ فقاما, راتیں لمبی اس کے اندر قیام کرے. دن چھوٹا ہے, روزہ رکھنا آسان, موسم بھی ٹھنڈا, دن بھی چھوٹا. لہٰذا سب سے پہلے وہ جن کی بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے, یا وہ عورتیں جن کے رمضان کے روزے رہ گئے, یا کسی وجہ سے روزے رہ گئے, ان کے لیے بہترین وقت کیا ہے؟ اپنے روزوں کی قضا کا وقت یہ والا وقت ہے. دن چھوٹے ہیں, موسم ٹھنڈا ہے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ان کا تو ذکر نہیں کیا جو قضا والے ہیں, حضور نے مطلق ذکر کیا ایمان والا جو ہوگا. اب ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کی قمری تاریخ 14-15 کا جو ہے نا جو قمری راتیں ایام البیض ان کو کہا جاتا ہے, 3 دن مہینے میں اس کا روزہ رکھا کرتے. ایمان والے کے لیے اب یہ موسم شروع ہے, فرمایا بہترین وقت ہے, راتیں دن چھوٹے ہیں اس لیے اس کے اندر روزہ, راتیں لمبی ہیں, نیند پوری ہو جاتی ہے. ایک آدمی مناسب وقت کے اندر عشاء کے بعد بھی اگر جلدی سوئے, بہت لمبی رات ہے, نیند پوری ہو جاتی ہے, آسانی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے, قیام اللیل کر سکتا ہے. فقامہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جس ایمان والے کا دن روزے میں گزرے گا, رات اس کی قیام کے اندر گزرے گی, بتاؤ یہ اس کے لیے بہار ہے یا نہیں ہے؟ یہ آخرت کی بہار ہے, یہ نیکیوں کی بہار ہے, یہ تقوی کی بہار ہے, یہ ایمان کی بہار ہے, یہ اللہ سے تعلق اور راز و نیاز اور اللہ سے باتیں کرنے کے اعتبار سے یہ بہار ہے. یہاں پر وہ دنیاوی پھول نہیں ہیں, بلکہ یہاں وہ اللہ کے سامنے جو مناجات ہیں, وہ جو راتوں کو کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا, یہ وہ بہار یہ ایمان والا دیکھے گا. اور اس بہار کا اثر ایسے نہیں ظاہر ہوگا, یہ ایک روحانی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ انسان کی روح اس کو محسوس کرتی ہے. جب ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے اس کی روح اندر پریشان ہوتی ہے, جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے اس کی روح اندر سے خوش ہوتی ہے. لہٰذا اس خوشی کا تعلق, اس بہار کا تعلق وہ انسان کی روح کے ساتھ. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو سردی کا موسم ہے یہ اس کے لیے بہار ہے, اور اس کے اندر بہت زیادہ اور بھی, حتیٰ کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی الشتاء غنیمت العابدین, فرمایا سردی کا موسم عبادت گزاروں کی غنیمت ہے. عبادت گزار جو ہوں گے, عابدین جو ہوں گے, وہ اس سردی کو اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھے گی.
میں نے عرض کیا جس طرح پہلے کہا اولل ابصار اللہ نے کہا، رات اور دن کے بدلنے میں لوگ اس کو ایک عام تغیر کہتے ہیں، بس رات تھی دن ہو گیا، دن تھی رات ہو گئی، نہیں، اللہ فرما رہے ہیں رات اور دن کے بدل میں اولل ابصار، بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ ایسے ہی بڑی سردیاں آئیں، بڑی گرمیاں آئیں، جس نے نہیں کرنا تھا اس نے نہیں کیا، اس پر سردی بھی گزر جاتی ہے، گرمی بھی گزر جاتی ہے، لمبی سے لمبی رات بھی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی رات بھی نہ ہو کیوں نہ ہو، جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا۔ لیکن حضرت عمر رضی فرما رہے عابدین کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے، جو سمجھتے ہیں ان کے لیے غنیمت ہے۔ جیسے عید کا سیزن آتا ہے، کچھ دکاندار ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارا سیزن چل رہا ہے، سردیوں کے اندر بعض دکاندار کہتے ہیں ہمارا سیزن ہے، کچھ گرمیوں میں کہتے ہیں ہمارا سیزن ہے، کچھ عید پر کہتے ہیں ہمارا سیزن ہے۔ تو اس سیزن کو ایمان والے کا سیزن کہا گیا، نیکیوں کا سیزن کہا گیا ہے۔